والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، میری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت و عافیت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں جسٹ اسلامک پہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ لاسٹ ویکینڈ میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت میں نے اور آپ نے خود میں سمائی تھی، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اسی محبت میں اور آپ آج چلے آئے اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے پھر سے، الحمدللہ۔ ساری حمد، ساری پاکیزگی، ساری بزرگی رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا ایک اور اکیلا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر، ان کے اہل و عیال پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پھر سے اکٹھا کیا، الحمدللہ، اس کے علم کو جذب کرنے کے لیے۔ میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویکینڈ میں دیکھا تھا کہ الحمدللہ میرا آپ کا رب مجھ سے آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے ساری کائنات کو میرے آپ کے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہمارے دشمن کو بھی بھیجا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اور شیطان دونوں ایک مشن سے آئے ہیں اس دنیا میں، اور کامیاب وہی ہوگا جو اس مشن پر فوکس کر کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نے جانا تھا کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح شیطان ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم نے یہ بھی نیت کی تھی اور توبہ بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، ہم نے اب تک شیطان کو موقع دے دیا، اب سے نہیں دیں گے، اور میری آپ تمام سے امید ہے، اللہ اکبر، کہ آپ تمام کی جو ہے زندگی لاسٹ ویکینڈ میں، یعنی اس ویکینڈ میں، لاسٹ ویکینڈ کے اس الحمدللہ بہترین سیشنز کے بعد بدلاؤ ضرور آیا ہوگا زندگیوں میں۔ آپ نے اپنی دشمنی جو شیطان سے تھی بہت اچھے سے نبھائی ہوگی، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی دوستی ہے، جو بندگی ہے، جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے میرا آپ کا، اسے آپ نے مضبوط کیا ہوگا، الحمدللہ۔ بڑا ہی ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے نا ایسے سیشن سے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دوستوں، ہم نے دیکھا تھا کہ اور آپ ایک مقصد سے بھیجے گئے اس دنیا میں، اور اس مقصد کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ایک میننگ فل لائف گزار پائیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو پائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمام باتیں میرے آپ کے شرح صدر کے لیے تھی، ایک طرح سے ریویژن اور ریکیپ تھا، الحمدللہ۔ تو چلے آج کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے آپ کے لیے آسان کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین، اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، الحمدللہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، پورے فوکس کے ساتھ جو ہے بنے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ حصول علم کی دعائیں مانگ کے آئے ہوں گے، تعلیم کے آداب سے گزر کے آئے ہوں گے، الحمدللہ۔ یاد رکھیں انہیں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، خود پر رشک کی فیلنگ کے ساتھ جو ہے علم کو جذب کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اس علم سے خود کی اصلاح کی نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میرے آپ کے لیے جو ہے آسان کرے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مقصد حیات میں سے کہ وائی آر وی ہیئر، ہم یہاں کیوں ہیں، اللہ اکبر، اس دنیا میں اور آپ کیوں ہیں۔
مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے بنایا، ہم نے جانا یہ بات کو لاسٹ ویکینڈ میں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس مقصد کے اوپر فوکس کر کے اسے فلفل کر کے ریٹرن ہو جانا ہے، یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس مقصد سے آج غفلت برت رہا ہے۔ اس امت مسلمہ پر جو بھی مشکلیں آ رہی ہیں آج، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد پہ سے فوکس ہٹا دیا ہے۔ فوکس تو دور کی بات، ہمیں اس کا پتہ تک نہیں ہے، علم تک نہیں ہے، لا علمی میں کانشیس لیس لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک باس اور اس کا ایک امپلائی ہے یا پھر ایک ورکر ہے، اس نے فلاں کام کے لیے اسے کسی شہر بھیج دیا، اللہ اکبر، بھیج دیا ایک کام سے، اور پھر زیادہ راہ کا تھوڑا بہت خرچہ بھی دے دیا کہ وہاں اکارڈنگلی تم خرچ کرو اپنے کھانے پینے کو وغیرہ، لیکن میرا کام اچھے سے فلفل کر کے آؤ۔ اگر وہ باس کی بات مان لیتا، کام پہ فوکس رکھ کے اس مال کو باس کے کہے ہوئے طریقے سے استعمال کر لیتا، اور اس باس نے کہا بھی تھا کہ جو بھی میں نے اب پیسے دے رہا ہوں وہ حساب میں لکھ لوں گا، اور اگر اچھا کام کر کے آؤ گے تو پروموشن ملے گا، اگر اچھے سے باس کی بات مان کے الحمدللہ اچھے سے کام کو فلفل کر کے آئے ہو، خوش ہو کر جو ہے اسے پروموشن دیتا۔ لیکن اگر وہ ورکر بنا کسی فوکس کے کام پہ صرف اسی مال میں مگن ہو کر انہی پیسوں کو جو ہے عیش و آرام کے لیے استعمال کر کے واپس آیا، تو بھرنی کسے کرنی پڑے گی؟ اسی کو تو کرنی پڑے گی، کیونکہ باس نے کیا کہا تھا، حساب لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیج کر جو نعمتیں دی ہے، کہا ہے نا کہ ہر نعمت کا حساب لوں گا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ آج اس ورکر کی طرح ہے جو ان نعمتوں میں کھو کر اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، بنی اسرائیل بھی اسی دنیا میں مگن ہو کر اپنی امامت کی ناقدری کی، بنی اسرائیل نے بھی امامت چھین لی اللہ نے ان سے، اور ہمیں دی اس امید کے ساتھ کہ یہ میری اس امامت کو برابر سے سنبھال پائیں گے، لیکن ہم بھی انہی کے جیسے نکلے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی میرے پیارے دوستوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آپ کو ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اس مقصد کو اگر ہم نے بلا دیا، اللہ اکبر، تو شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کر دے گا۔ کر چکا ہے وہ، اپنا کام برابر سے کر چکا ہے وہ۔ اگر ہم سست رہیں گے، ہمارے کام پہ، ہماری ذمہ داری پہ فوکس نہیں کریں گے، واللہ کبھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، اگر اس کام پہ فوکس نہ ہو، نہیں کامیاب ہوتا وہ کام۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بنا کسی مقصد کے ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤگے؟ کیا معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک مقصد سے بھیجا ہے اور اس مقصد کو پورا کر کے لوٹ جانا ہے؟ سمپل سی بات ہے، لیکن کتنوں کو آج معلوم ہوئی آیت، کتنوں کو جو ہے آج یہ بات سمجھ آئی کہ میری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ کتنے لوگ اس سے غافل تھے، حالانکہ گھروں میں قرآن تھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں سمجھے؟ کتنے ہی دورے قرآن آپ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کیوں نہیں سمجھے؟ آج تک اس آیت کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں، قرآن کو کبھی کتاب ہدایت بنایا ہی نہیں، صرف کتاب ثواب، کتاب ادب بنا کے اسے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہی مقصد تھا قرآن کے بھیجے جانے کا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس پر تدبر کر کے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے تو دوسرے کیا کیا نہ جانے کھول لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، لیکن جو اصل نصیحت اور عبرت کی کتاب ہے اسے ہم نے بھلا دیا، اور کہتے ہیں خود کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے امت کو۔ ایسی منافقت کب تک میں اور آپ اختیار کریں گے؟ کب تک زندگی کے مقصد سے غافل رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نے
دیکھا تھا کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نہیں مانی، اس لیے وہ مردود قرار کر دیا گیا۔ خود کا جائزہ لیں، ہم مسلمانوں میں سے بھی تو کئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے۔ جب نمازوں کا وقت آتا ہے یا پھر اللہ کے حکم کو عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں اللہ کی محبت کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے منافقت کہتا ہے قرآن، کہ زبان کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور۔ ہمارے ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عبادت پر ایمان رکھتے ہیں، عبادت کو حق سمجھتے ہیں اللہ کا، تو ہمارے اعمال میں وہ ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کو جو ہے ہم اللہ کا رسول سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت کو قبول کرتے، تو ہماری زندگیوں میں جو ہے انہیں رول ماڈل بنا کے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میری آپ کی زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی ہے، لکھ لیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نرمی، عاجزگی، اللہ کی ذات و صفات کی عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے خوف کے ساتھ خود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا کہ اللہ میں تیری ہوں، میں تیرے لیے جیتی مرتی ہوں، میں کچھ بھی کروں، دنیا کو انجوائے کروں، اللہ اکبر، میں سب کچھ تیرے لیے کرتی ہوں۔ بس یہ ہے عبادت، مومن کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مومن چاہے وہ مومن یا مومنہ، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو یا پھر باہر کمانے والے مرد حضرات ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا پھر جو ہے ٹیچر ہو، اللہ اکبر، چاہے وہ انجینئر ہو یا پھر سائنٹسٹ ہو، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام کیا ہے میرے پیارے دوستوں؟ اگر ان کے اندر ایمان ہے، اللہ کے رضا کی خاطر وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ماں بھی دن رات محنت کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے بچوں کی اچھی سی پرورش کرتی ہے، باپ بھی باہر کماتا ہے بچوں کے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، لیکن اگر اس کی نیت صرف دنیا ہے تو کچھ بھی اجر نہیں آخرت میں۔ اگر اس کی نیت دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس نیت کے بنا پر اس کو بہت اجر ملے گا۔ اسی طرح ڈاکٹرز کو بھی پیشنٹس پر ٹریٹ کرنے پر بہت بڑا اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بس نیتیں خالص ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو سارے کام عبادت بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے صرف ایک ٹیسٹ ہے، اللہ اکبر، یہ دنیا میں اور آپ ایک ایگزامینیشن کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ریفرنس نوٹ کریں سورۃ نمبر 89 نمبر 7 میں، کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آزمانے کے لیے میں اور آپ ہم بھیجے گئے۔ ٹیسٹ آف ورشپ ہم الون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کا ٹیسٹ ہے۔ جیسا کہ دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائنس کا ٹیسٹ ہو تو سائنس پڑھنا پڑتا ہے وہاں میں، سوشل، اس طرح سے الگ الگ، لیکن میں اور آپ یہاں اس دنیا میں جو بھیجے گئے سب سے بڑا سبجیکٹ عبادت، اللہ ہی کی خالص عبادت کرنا میرے آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کا ٹیسٹ دینے ہم یہاں آئے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت تھی ٹیسٹ کی؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون بہتر ہے اور کون بدتر ہے؟ ہاں معلوم ہے، کوئی حجت باقی نہ رہے اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے۔ سوچے اس بات کو، اگر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بدبخت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کل، بنا کسی موقع دیے اس کو خود کو پروف کرنے کی، وہ پوچھے گا اللہ تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ ایک موقع تو دیتا مجھے پروف کرنے کا۔ اسی موقع کو اللہ نے زندگی کی شکل میں مجھے آپ کو دیا ہے میرے پیارے دوستوں۔ یہ حکمت بھری باتیں ہیں جو ہمیں اللہ کے علم میں نصیب ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا سکون دیتی ہیں یہ باتیں، اور کتنا شعور کو بیدار کرتی ہیں یہ باتیں، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو ہے صرف یہ دنیا جو بھی رونقیں ہیں سب کچھ آزمانے کے لیے ہے ہمیں، کہ ہم ان میں کھول کر اللہ کے حقوق صحیح سے ادا کر پاتے ہیں بھی یا نہیں، اللہ کی عبادت صحیح سے ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں یہ تک نہیں معلوم امت مسلمہ کے کئی افراد کو۔ کتنی لا علمی ہے، کتنی جہالت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہماری اصلاح عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھاتی ہوں، آپ پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آپ سے آ کر کوئی کہے کہ جو ہے تم نے لاسٹ نائٹ کیا کھایا تھا،
فلاں اوکیشن پر تم کیا پہننے والی ہو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کا، وہاں پہ انٹری ٹیسٹ، فوکس ہٹ گیا تو فیل ہو جائیں گے. ایسے وقت میں آ کر وہ شخص جو ہے آپ سے بیہودہ سوال کر رہی ہے، آپ کو ضرور آکورڈ لگیں گے وہ سوال. حالانکہ ضروریات ہے کھانا پہننا سب، لیکن مقصد وہ نہیں ہے نا وہاں. اسی طرح کھانا پینا، دنیا کو انجوائے کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، کمانا، مال، سٹیٹس، یہ تمام جو ہے زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے. زندگی کی ضروریات ہیں. لکھ لیں، ضروریات اور مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں. سب سے پہلا جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، وہ صرف جو ہے سفر میں چلتے جاتے ہیں، کوئی منزل کا ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بلائنڈ فیتھ اختیار کرتے، بھیڑ چال جانوروں کی طرح، معذرت کے ساتھ، جن میں کوئی عقل نہیں جانوروں میں. وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کام کرتے ہو نہیں کرتے. سملرلی کئی افراد اس امت کے ایسے ہیں جو اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ مجھے آپ کو ان میں سے نہ کرے. اللہ اکبر. ان کے پاس جو ہے صرف ٹائم پاس کرتے ہیں دنیا میں، کوئی پرواہ نہیں اللہ رسول کی. لوگوں کو ایسا فالو کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب بتائی جائے دلائل کے ساتھ بھی آپ بتائیں نہیں مانیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے خاندانی رواج یہ ہے، ہم وہ اس طرح سے جو ہے بہانے دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ان کے نزدیک. اللہ اکبر. اور ان کے پاس جو ہے جو بے مقصد زندگی گزارے، اس کے پاس کیا زندگی کی کوئی مول ہوگی؟ ان کے پاس زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سیکنڈ کیٹیگری کے لوگوں کو دیکھیں. یہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی ضروریات کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ مال، اولاد، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. عزت، ایجوکیشن، دنیاوی، اور کیا ہے کہ بچوں کو، حالانکہ یہ ضروریات ہیں، ان پر اجر بھی ہے، لیکن حد جب پار ہوتی ہے، جب ہم انہیں زندگی کا مقصد بنا لیں تو ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 67 یعنی سورۃ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات دی تمہیں، زندگی اور موت کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے میرے پیارے دوستوں. اسی طرح دیکھیں مال اور اولاد کے بارے میں آپ کے سامنے آیتیں رکھتی ہوں. ذرا سوال کر کے دیکھیں کہ کہیں میری زندگی کا مقصد ہی مال اور اولاد تو بن نہیں گیا؟ کیا میں صرف مال اور اولاد کے لیے جیتی مرتی تو نہیں ہوں کہیں؟ ان آیتوں سے گزرے. سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 28، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. سبحان اللہ. کیا ہے مال اور اولاد؟ امتحان کی چیز ہے ماں باپ کی طرف. اللہ اکبر. اولاد کی ذمہ داری ماں کے اوپر زیادہ، یعنی ان کی تربیت وغیرہ. ایک ماں ہی ہے جو نسلوں کو جو ہے کامیاب یا برباد کر سکتی ہے، اسی کی تربیت میں ہوتا ہے نا. اللہ اکبر میرے پیارے دوستوں. اور باپ کا کیا کام ہے؟ مال کمانا اور جو ہے بچوں کی پرورش میں مدد کرنا. لیکن اگر یہی زندگی کا مقصد بن جائے تو حد پار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ امتحان کی چیز ہے. مال اولاد جیسی اتنی بڑی نعمت دی تمہیں میں نے، تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. یاد رکھیں میرے پیارے دوستوں، جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا امتحان ہے وہ. اللہ اکبر. جتنا مال ہوگا اتنی پوچھ ہوگی. اور کیا ہے اولاد کے بارے میں تو پرورش کے بارے میں اتنی سختی سے پوچھ ہوگی میرے پیارے دوستوں، کیونکہ ماں باپ رول ماڈل ہیں بچوں کے لیے. اللہ اکبر. ماؤں کو چاہیے کہ آج وہ اپنی پرورش میں قرآن کو شامل کریں. میں نے پیرنٹنگ ٹپس بھی لاسٹ ویڈیوز میں بھی دی تھی، شاید اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوں گی. نیچے ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ تعالیٰ عقلمند ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ان سے گزرے. آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. ذرا اپنی پرورش پر غور کر کے تو دیکھیں. کئی ماں باپ ایسے میرے پیارے دوستوں جو خود کہتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ابھی نہیں جی، ابھی تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو یہ وہ، اور جو ہے جب ہم ان کو بیاہ کر دیں تب ہماری ساری جو ہے ذمہ داریاں ختم. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان ماں باپ کی زبان سے یہ بات بے خوف کیسے نکلتی ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری، ان کا مقصد تو بہت بڑا ہے. صرف مال اولاد ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے دوستوں قرآن میں دوسری جگہ کہ اگر تم میری یاد کے لیے وقت نکالو گے تو تمہاری رزق میں بڑھا دوں گا، کسی اور کو محتاج نہ بناؤں گا، کشادہ کر دوں گا تمہارے رزق کو۔ اور اگر تم اسی میں کھو کر، رزق کمانے میں کھو کر میری یاد سے غفلت برتو گے تو اسی کا محتاج بنا دوں گا۔ مرد حضرات کے لیے یہ بات کہ نمازوں کو ضائع کر کے مال کماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے آئے گی اس مال میں برکت؟ اللہ کی یاد ہے نماز، اس سے غفلت برت کر آپ جو ہے کتنا وقت لگتا فرض نماز ادا کرنے میں؟ 5 سے 10 منٹ، یہ نہیں آج کے انسانوں کے پاس، جس کے نتیجے میں آج اللہ کے گھر بند ہے۔ پھر بھی کئی لوگ ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ایڈمٹ نہیں کر رہے اس بات کو کہ ہم گنہگار تھے، ہم سے گناہ ہوا تھا، گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھتی آج یہ امت، اتنی بری حالت ہے۔ اور پھر بھی کتنے اطمینان سے دیکھیں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے مسلمان ہیں، ان کا کیسا ایمان ہے کہ انہیں اصل تڑپاتا ہی نہیں ان کا ایمان۔ اللہ اکبر میرے پیارے دوستوں، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب تک خوش نہیں کسی کام سے، وہ کام آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ حرام کمائی آپ جتنی بھی کیوں نہ کما لیں، وہ اس کمائی میں آپ کو نہ سکون ملے گا، نہ ہی جو ہے راحت ملے گی، نہ ہی برکت ہوگی اس میں، مشکلیں آئیں گی، نہ جانے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے آج کل جو ہے مال کو بچانے کے خاطر، اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے وصول کرنا ویسے وصول کرتا۔ کوئی بڑی سی بیماری آ جاتی ہے، کئی جو ہے پیسے برباد ہو جاتے، کئی جو ہے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو برابر سے اس کے مال کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا ہمیں مال اور اولاد، یہ ہم نے خود کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے جو توفیق دی، جو طاقت دی، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ رزقناہم، اللہ نے دیا ہمیں سب کچھ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو دینے کی باری آتی ہے، اس کی راہ میں لگانے کی باری آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے پاس بڑا بھاری اجر ہے، تم اس دنیا کے مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر مجھے ناراض نہ کرو، میرے پاس اس سے بڑا اجر ہے۔ جتنا کرنا ہے اتنا کرو، جتنا انجوائے کرنا ہے دنیا کو اتنا کرو، حد سے آگے مت بڑھو، اسلامک وے میں زندگی گزارو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو پاؤ۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نمبر 63 آیہ نمبر 9 میں کہ اے مسلمانوں، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وہی تو میں نے کہا کہ نمازوں کو ضائع کر کے کمانا، اور جو ہے جابس کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھنا طاقت ہونے کے باوجود، اور نہ جانے کیا کیا بے پردگی، اللہ اکبر، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے معاملات۔ دیکھیں آپ غور کریں، میں ہر معاملے کو اگر ہم بولتے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت چلے جائے گا نا، تو آپ غور کریں زندگی میں ہر کام کرنے سے پہلے، میں نے کہا نا لاسٹ ویڈیوز میں بھی کہ پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھانا ہے، سوچنا ہے کہ میرا ایک کام اسلامک ہے یا نہیں، اور اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم علم حاصل کریں گے ان العلم سیشنز میں، اور جو ایسا کرے گا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مال اور اولاد کے پیچھے لگ کر مجھے انکار کر دے گا، میرے حقوق میں کمی کرے گا، وہ اور جو ایسا کرتے وہ کیا ہے؟ بڑے ہی خسارے میں ہے۔ جسے اللہ کہہ دے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اللہ اکبر میرے پاس میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں صدقہ جاریہ بنائیں خود کے لیے، تو گھروں میں اسلامک ماحول کریٹ کریں، امن آئے گا، امن آئے گا۔ اللہ اکبر، زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اگر آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سچ میں مسلمان ہیں یا نہیں، ذرا صبح کے وقت، فجر کے وقت اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں کہ نمازوں میں رہتی امت، یعنی آپ کے گھر والے نمازوں میں رہتے یا پھر سوئے ہوئے رہتے بستروں پہ۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہاں پکار ہو رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ کیسا ایمان ہے میرا آپ کا؟ میرا آپ کا ایمان، اگر ہم سچ میں خود کو بندے سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں بستر چبھنے لگے گا فجر کے وقت، نیند نہیں آئے گی ہمیں اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف پکار ہے، وہ بھی فجر سے وہ نماز۔ کتنے لوگ آج ایسے 99% فجر کی نماز سے تو غافل ہی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں کہ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ خود کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم کا کیا مطلب ہے کہ تم یہاں آرام سے سو جاؤ گے لیکن آگ تمہارے لیے، اللہ اکبر، بہت بری چیز، بہت بدترین ہے۔
اللہ اکبر. کیا میرا رب تیار ہے جہنم کے لیے؟ ذرا خود سے سوال کریں. لیکن ہم تو جہنم کے نام سے ڈر جاتے ہیں, جہنم کے نام سے ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام سے میرا اور آپ کا دل ڈرتا کیوں نہیں؟ محبت بھرتی کیوں نہیں میرے آپ کے دل میں؟ تقویٰ کیوں نہیں آتا ہمارے اندر؟ تقویٰ جس کے اندر آ جاتا ہے نا, اس کی زندگی میں امن بھی آ جاتا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ وہ تقویٰ کے اللہ کا ڈر, اللہ کے ڈر سے خود کو بچانا, ہر اس چیز سے جس سے اللہ ناراض ہو, اور اس کے لیے علم حاصل کرنا کہ میرا اللہ کس سے خوش ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے. آپ ایک بار گھروں میں اسلامک ماحول تو لا کر دیکھیں. ماں باپ قرآن سمجھتے ہوئے بچوں کے دلوں میں قرآن اتارنے کی کوشش کریں. ایک بار ماں باپ طنز و طعنے کرتے بچوں کو, دیکھیں ماں باپ کے حقوق نہیں معلوم اسے, میری اتنی نافرمانی کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں, آپ اپنے حقوق دلانا چاہتے ہیں, بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, اللہ کے حقوق بتانا بھول گئے, حالانکہ آپ خود بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے حقوق کیا ہے. ذرا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں, اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو. اللہ اکبر. آپ سے کہیں گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے آپ سے اور آپ کے بچوں سے. اللہ اکبر. اس کو کتنا برا لگ رہا ہوگا, وہ کتنا ناراض ہو رہا ہوگا میری آپ کی نافرمانی سے. کبھی ایسی باتوں پر غور کیا میں نے آپ نے؟ اللہ اکبر. وقت کیسے بھی گزر جائے گا میرے پیارے دوستوں. 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا کسی بھی معمول ایگزام میں. یہ زندگی کے بھی 3 مراحل ہیں, ایک بچپن, ایک جوانی, ایک بڑھاپا, اور اس کا گولڈن ٹائم جوانی ہے. آج کے جوانوں کو جو ہے داعی اللہ کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھ لیں جسٹ بی اسلامک کے انٹروڈکشن میں جا کر کئی لائف گزارے میرے پیارے دوستوں. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور معاف کر دے گا, معاف تو کرے گا سچی توبہ کو, لیکن ان گناہوں کے بدلے نیکیوں کو ریپلیس کرے گا. اتنا رحیم ہے میرا آپ کا رب. ایکسیپٹ دا ٹیسٹ اینڈ ٹرائی یور بیسٹ. لکھ لیں اس بات کو کہ اس امتحان کو قبول کریں اور اپنی پوری کوشش کریں. ہمارا دین جو ہے رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے بلکہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. اللہ کے ہر حکم کو بجا لائیں, پوری کوشش کریں بجا لانے کی. اللہ میرے آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اگر ہم ایمان کے ساتھ کام کریں گے. اگر میرے پیارے دوستوں اچھا ایمان ہے, صحیح ایمان ہے, عقیدہ صحیح ہے میرا آپ کا, تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت اجر دی جاتی ہیں. اگر ایمان میں خطرہ ہے, نیت میں خطرہ ہے, تو یاد رکھیں بڑی سے بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں. اگر یہ رشتہ کمزور پڑ گیا نا تو اللہ اکبر, شیطان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یاد رکھیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قریب رہنا چاہتے ہیں, قرآن سے جڑے رہنا چاہتے ہیں, تو قرآن کلاسز کو اٹینڈ کریں, دورہ قرآن, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا. آپ کی دنیا جنت بن جائے گی میرے پیارے دوستوں. اتنا سکون, اتنی برکتیں آئیں گی, اتنی آسانیاں آئیں گی زندگی میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی جنت سے نہیں گزرا وہ آخرت کی جنت سے بھی نہیں گزر سکتا. اللہ اکبر میرے پیارے دوستوں. یاد رہیں, اسرائیل کبھی بھی آ سکتے ہیں موت کا پیغام لے کر, کبھی بھی آ سکتے ہیں. مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے, گناہ اس رشتے میں درار پیدا کرتے ہیں. تو ہمیشہ فری اپ اسپیس کرتے رہیں, گناہوں کو دھوتے رہیں. سونے سے پہلے کیا کریں؟ توبہ کر کے سوئیں. کل کی صبح ہماری ہوگی یا نہیں معلوم. میں نے کہا نا کہ اسرائیل کبھی بھی آ سکتے ہیں. ہم انہیں ٹھہرا کر رکیں اسرائیل میں توبہ کر لیتی ہوں اللہ سے, نہیں ہوگا نا یہ سب کچھ. نامہ اعمال کی کتاب جو ہے میں نے اور آپ نے پھر سے لکھنا شروع کریں گے اب سے انشاءاللہ تعالی, پرپس پر فوکس کے ساتھ انشاءاللہ. جو کتاب میں نے اور اصل کل جو ہے سارے عالم کے ساتھ سامنے پڑھنی ہے. اللہ اکبر میرے پیارے دوستوں. اللہ اکبر کبیرہ. سارے عالم کے سامنے آپ اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو رسوا کرنا چاہتے ہیں, یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے. کانشیسلی لکھیں. اللہ اکبر. جنت یا جہنم ہمارے ہاتھ میں ہے میرے پیارے دوستوں. جیسے اعمال ہم یہاں کریں گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ ایگزام بڑا اسٹرکٹ ہے جو ہم دنیا میں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے آپ کو واچ کر رہے ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں. زمین خود ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گی, اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے, خود ہمارے اعضاء جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, یا پھر جو جسم نماز کے لیے جھکتا نہیں, یہ جسم میرے آپ کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا اس دن. اللہ اکبر. عقل مندی اسی میں ہے کہ رب کی رضا سے راضی رہیں تاکہ آپ دنیا و آخرت میں فلاح پائیں. اتنا اسٹرکٹ امتحان ہے کہ ہمارے دل, ہمارے ہاتھ, ہمارے جسم کیوں نہیں کامتا اللہ کی نافرمانی کرنے سے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایمان کی کمزوری ہے نا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کو مضبوط کرے. تو اتنے اسٹرکٹ ایگزام کو جو ہے اسلام نے آ کر آسان کر دیا.
اور آسان تبھی ہوگا جب ہم پورا دین لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم لرن اینڈ پریکٹس اسلام کریں گے تو واللہ اتنی مٹھاس آ جائے گی زندگی میں کہ بڑے سے بڑے غم آپ کو کڑوے نہیں لگیں گے، آسان لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. غیروں نے جب اس اسلام کو قبول کیا، ریورٹس ہوئے، اللہ اکبر، تو ان کا دل بدل گیا، زندگی بدل گئی. مسلمان کو آج قرآن کو قبول کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے دوستوں، قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ اکبر کبیرہ. ندامت آئے، گناہوں پر شرمندگی آئے، اصلاح کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے تمام سنس، تمام گناہ کو کلیئر کر کے ہمیں نیکیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ریفرنس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کریں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 6 آیہ نمبر 165 میں، وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا کہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. شیطان ہمیں کانسٹنٹلی گناہ کس بنا پر کراتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. بالکل نہیں معاف کرے گا اگر آپ نے جو ہے جان بوجھ کے کیے ہیں تو. اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے اتنا ہی بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے. میری آپ کی موت اس حال میں آنی چاہیے میرے پیارے دوستوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. اللہ، مومن کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ آواز سن کر. کون سے آیتیں ہیں یہ؟ سورۃ نمبر 89 کی آیتیں ہیں، 27، 28، 29، 30. اللہ اکبر. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. یہی تو مقصد ہے میری آپ کی زندگی کا کہ میرے آپ کے رب کو راضی کر کے کھوئی ہوئی جنت کو واپس پاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوگی وہ معاف کر کے ہم سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے. میں آپ تمام کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آمین آمین اللهم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.